الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک رمضان مبارک ہماری زندگیوں کے اندر اور نصیب کیا. رمضان کے قریب ہم پہنچ گئے. بہت ہی برکتوں اور بہت ہی عزتوں والا مہینہ ہے. اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ماہ رمضان کا نام لیا گیا. شہر رمضان، یہ رمضان وہ برکتوں والا مہینہ ہے، اتنا معظم مہینہ ہے. الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس برکت والے مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری یا جتنے بھی صحائف اترے وہ سارے کے سارے اسی مہینے کے اندر اترے. اتنا برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے. فرمایا اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس مہینے کے اندر فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کسی نے اس مہینے کو پا لیا یعنی زندہ رہا اس مہینے کے اندر اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور پھر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے بھی نہیں، جو کوئی بیمار ہو یا سفر کے اوپر ہو تو اللہ نے رخصت بھی دی ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ افطار کر لو، لیکن بعد کے اندر اس کی قضا آپ کے ذمے فرض ہے اور ضروری ہے، آپ نے قضا اس کی لوٹانی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، اس مہینے کو معمولی نہیں سمجھنا. پورے کا پورا سال اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں. ہر چیز ہم کھاتے ہیں، کوئی چیز اللہ ہم سے منع نہیں کرتے، لیکن ایک مہینہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے لیے اب رکنا ہے. اب حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے، حلال بیوی ہے اس سے بھی رکنا ہے، حلال کھانے ہیں ان سے بھی رکنا ہے. تمام کی تمام حلال چیزوں سے روکا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ایک سبق دے کر جاتا ہے رمضان کا مہینہ کہ جس رب نے تمہیں رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں کے کھانے سے روکا ہے وہ رب تمہیں 11 مہینے حرام کاری سے روک رہا ہے. ایک مہینہ تم منہ کا روزہ رکھتے ہو، جیسے حلال چیزوں کو چھوڑتے ہو ویسے ہی تم 11 مہینے حرام چیزوں سے رک جاؤ. 11 مہینے حلال چیزیں کھاؤ لیکن حرام چیزوں سے باز آ جاؤ، اس میں تمہارا کیا ہے؟ فائدہ ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کی آخری تاریخ کے اندر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد اظلکم شہرا عظیما، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت بڑے مہینے نے سایہ کر دیا ہے. یعنی رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے، اس کا سایہ تمہارے اوپر پڑ چکا ہے. اس نے تمہیں اپنے سائے کے اندر اپنی رحمتوں کے اندر ڈھانپ دیا. اسے کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی معمولی ہستی نہیں، فرمایا معمولی مہینہ نہیں، بہت ہی عظمت والا اور بہت ہی بڑا مہینہ ہے جس نے آ کر تمہیں ڈھانپ لیا ہے. فرمایا اور شہر مبارک، اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہیں کہ کون اللہ کی برکتوں سے اور رحمتوں سے کتنی برکت اور رحمت لیتا ہے. اے انسانوں یہ تمہارے تک ہے. اب رسول اللہ اس کو کتنی خصوصیت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. فرمایا
جعل اللہ صیامہ فریضا، اللہ نے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو انسانوں کے اوپر فرض کر دیا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھیں کہ ہمارے ہاں جسے روزہ کہا جاتا ہے، حقیقی اور اصل، حقیقت کے اندر اور اصل کے اندر وہ روزہ نہیں۔ ہم روزہ کسے سمجھتے ہیں؟ صرف اور صرف منہ کو بند کر لینا کھانے پینے سے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، غیبت بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں، حرام بھی اسی طریقے سے کھا رہے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی دبائے ہوئے ہیں، تو ایسا روزہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزہ دار کے لیے فرمایا کہ صرف اور صرف اسے حاصل نہیں ہوتی مگر بھوک اور پیاس۔ یہ اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ صرف اور صرف تھکا رہا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، انسان پرہیزگار بن جائے۔ اللہ نے جن حرام کاریوں سے روکا ہوا ہے، انسان ان حرام کاریوں سے رک جائے۔ یہ ایک مہینہ آپ سے عملی مشق کروائی جا رہی ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کے اندر انسان جائے تو پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریننگ کرواتے ہیں، عملی مشق کرواتے ہیں کہ انسان یہ عملی مشق کرے، اس کے بعد اس چیز کے اوپر اسے عمل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ ایک مہینے کے اندر عملی مشق کروا رہے ہیں کہ بندے اس مہینے میں عملی مشق کر اور اسی طرح پورے کا پورا سال تو گزار۔ حرام کاری سے اپنے آپ کو بچا، غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، لوگوں سے گالی گلوچ کرنے سے اپنے آپ کو بچا، اور اللہ کا خوف انسان اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ یہ روزے کا فلسفہ۔ اندر یہ جو نفس ہے نا انسان کا، یہ جو انسان کی میں ہے نا، اللہ اس میں کو ختم کرنا ہے۔ یہ روزے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے۔ اچھا، اسے احساس ہو جائے یہ ایک بھوک اور پیاس، ایک واحد ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان کی حقیقت یاد دلوا دیتی۔ اگر مثال کے طور پر آپ سحری اور افطاری کے اندر اتنا زیادہ کھانا کھا لیں کہ بھوک کا آپ کو احساس ہی نہ ہو، تو ایسے روزے کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ روزہ تو آپ کو وہ فائدہ دے گا کہ جس روزے کے اندر دن کو آپ تڑپیں، تڑپنے کے بعد آپ کو پانی کی قدر آئے، آپ کو رزق کی قدر آئے، آپ کو اللہ کی یاد آئے۔ ایسا روزہ جب رکھیں گے یہ روزہ آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ نہیں روزہ رکھنے کے بعد تمام کی تمام حرام کاریوں کے اندر انسان لگ جائے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے وہی کام کر رہا ہے۔ سود خور ہے تو سود ہی کھا رہا ہے، لوگوں کے حق کھانے والا ہے تو لوگوں کے حقوق کھانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ وہ سارا دن اپنے آپ کو پانی سے بچائے رکھے، کھانے سے بچائے رکھے، اس کا تو وہ روزہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ روزہ تو اس کا انسان کو فائدہ دے گا، اس شخص کا روزہ کہ جو انسان اپنے آپ کے جو نفس ہے اس کا اندر، اس نفس کو اور شیطان کو مارے، وہ روزہ انسان کو فائدہ دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں، یہ جو مہینہ ہے برکتوں اور عظمتوں والا ہے، اور اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ انسانوں کے اوپر فرض کر دیے گئے۔ فرمایا وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رات کا جو قیام ہے یہ اللہ نے نفل قرار دیا ہے۔ تراویح کی بات نہیں ہو رہی، تراویح کے بعد رات کا جو حصہ ہے، فرمایا اس حصے کے اندر تہجد کی نماز یا رات کے جو نوافل ہیں یہ اللہ نے انسان کے دل کی خوشی کے اوپر چھوڑ دیے ہیں کہ انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ عبادت کرے۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، احادیث کے اندر بہت فضیلت اس کی آئی ہے، لیکن اللہ نے اس کو انسان کی مرضی کے اوپر چھوڑا ہوا۔ کوئی بھی چیز آپ تمام عبادات کے اندر، چاہے قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی بھی عبادت ہے، جب تک آپ کے دل کی خوشی نہ ہوگی، زبردستی اپنے اوپر بوجھ بنا کر کسی عبادت کو آپ کریں گے، وہ عبادت آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ عبادت دل کی خوشی کے ساتھ جب کریں گے تو عبادت آپ کو فائدہ دے گی۔ اور یہ کوئی معمولی راتیں نہیں ہے، یہ دل کی مرضی تو انسان کی چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ اپنی خوشی سے عبادت کریں۔ لیکن اگر رمضان کے اندر انسان ثواب کو دیکھے نا تو ساری کی ساری رات انسان نہ سوئے۔ ایسے صحابی تھے ساری رات نہیں سوتے تھے، اور بعض صحابیات بھی ایسی تھی کہ وہ صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے روتی تھی کہ اے اللہ تو نے اتنی چھوٹی رات کر دی کہ ابھی تک میرے آپ کو راضی نہیں کیا۔ وہ لوگ تھے اللہ کو منانے کے لیے، انہیں راتیں بہت چھوٹی لگتی تھی، اور ہم کیا کرتے ہیں ساری کی ساری رات سو جاتے ہیں رمضان کے اندر، یا ہماری رمضان کے اندر گپ شپ لگتی۔ جب گپ شپ رات کو لگے، سارا دن انسان سو جائے، بس اس بھوک کا اور پیاس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوگا۔ سارا دن جاگیں، سارا دن اپنے کام کاج کریں، اللہ کے عبادت کے اندر مشغول رہیں، سارا دن ذکر و اذکار کریں، رات کے حصے کے اندر اٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ یہ روزہ آپ کو کیا دے گا؟ فائدہ دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رمضان کے مہینے کے اندر
کوئی شخص نفلی عبادت کرتا ہے، یعنی 2 نفل پڑھ لیتا ہے یا نفلی صدقہ خیرات کر دیتا ہے، فرمایا اس کو نفل ادا کرنے کا ثواب اللہ رمضان کی برکت سے فرض کے برابر دیتے ہیں۔ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیکیاں کمانا رمضان کے اندر کون سا مشکل ہے؟ اور پھر آگے فرمایا کہ جو ایک فرض کو ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب ادا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے انسان؟ تو فرمایا ان برکتوں کو اور ان رحمتوں کو سمیٹو۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ انسان رکتا ہے کس سے؟ خواہشات سے رک جاتا ہے، جی کے اندر جو باتیں آتی ہیں حلال چیزیں ہیں لیکن رک جاتا ہے۔ فرمایا اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صبر کا جو بدلہ ہے وہ اللہ کے ہاں جنت ہے۔ جب یہ رک جائے گا، صرف بھوک اور پیاس سے نہیں، پھر عرض کر رہا ہوں، بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام صرف اور صرف روزہ نہیں، حرام کاریوں سے رک جائے، اللہ کے تمام روکنے والی چیزوں سے رک جائے اور تمام احکامات کے اوپر عمل کرے، پھر جب یہ روزہ رکھے گا، صبر کرے گا، فرمایا اس صبر کا بدلہ اسے اللہ جنت عطا کرے اس رمضان کی برکت سے۔ اور پھر فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنی کسی کے ساتھ آپ خیر خواہی کر سکتے ہیں خیر خواہی کریں۔ کوئی غریب ہے اس کے ساتھ امداد کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، کرو۔ 1 روپیہ دو گے اللہ آپ کو 70 بدلے دیں گے۔ ایک کے بدلے کتنا دے گا اللہ؟ 70 دے گا۔ تھوڑا صدقہ کر سکتے ہیں، روزانہ کے معمول سے صدقہ کریں۔ تھوڑی عبادت نفلی کر سکتے ہیں، معمول سے پورے رمضان کے اندر کریں۔ قرآن کے 2، 4، 10 جتنے صفحے پڑھ سکتے ہیں معمول کے ساتھ، پہلے رمضان سے آخری رمضان میں۔ اور تراویح کی نماز کو مت چھوڑیں۔ یہ دیکھیں کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح کی نماز کے اندر، کتنے زیادہ سجدے۔ اگر انسان کو ایک سجدے کے ثواب کا پتہ چل جائے دنیا کے اندر تو انسان سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ اللہ نے اتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ پھر وہ رمضان کا سجدہ، پھر وہ تراویح کی جماعت کا سجدہ، پھر قرآن اس کے اندر آپ سن رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ جا کر ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں زندگی بھر سجدے کی توفیق نہیں ملی۔ یہ جو سجدے کی توفیق مل جاتی ہے اللہ کے ہاں سے کسی کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جسے اللہ اپنے گھر کے اندر بلا کر سجدے کی توفیق دیتے ہیں۔ جائیں نا، جو لوگ معذور ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے یا ان سے اللہ نے توفیق لے لی، ان سے جا کر پوچھیں کہ سجدے کی کیا تعلق ہے۔ اور قیامت والے دن ہوگا، فرمایا کہ اللہ جب دیدار کروائیں گے اس کے اندر کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ سجدے کے اندر گر پڑیں گے۔ بعض بدبخت ایسے ہوں گے جو سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمریں بالکل سیدھی ہوں گی، خود جائیں گے، زور لگائیں گے کہ میں سجدہ کروں ادھر قیامت والے دن، لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر سجدے کیے نہیں۔ دنیا کے اندر اللہ بلاتا رہا، 5 وقت یعنی اذان دینے والا بلاتا رہا کہ آؤ اللہ کی طرف، دنیا کے اندر آتے نہیں رہے۔ قیامت والے دن چاہیں گے کہ آج اللہ کے سامنے سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے۔ معمولی چیز نہیں تراویح کی نماز، اس کے ایک سجدے کے اوپر اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب دیں گے کہ قیامت والے دن جب انسان دیکھے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو لہذا تراویح کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس میں سے بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں، بعض بھائی کہ 8، 12 یا 16 پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں تراویح کی نماز 20 رکعت کی نماز ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کے زمانے کے بعد جب حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کی، اس وقت سے لے کر آج تک حرمین کے اندر آپ دیکھیں گے تو 20 رکعت تراویح آپ کو اس دن بھی عرض کیا تھا کہ سنت جو ہوگی وہ ایک ہی حالت پر ہوگی، سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ سنت کو اللہ نے قرآن کے اندر نور کے ساتھ تشبیہ دی اور اللہ نے صرف اور صرف واحد لفظ لایا ہے، نور۔ اور بدعات اور رسمیں یہ کیا ہیں؟ ظلمات ہیں، اور اللہ نے انہیں جمع کے ساتھ لایا ہے۔ بدعت کبھی ایک حالت پر نہیں رہے گی اور سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ سنت ایک حالت پر رہے گی، بدعات کیا ہوں گی؟ وہ بدلتی رہے گی۔ آپ کی جو رسمیں ہیں وہ تبدیل ہوتی رہے گی، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
جو خلفاء کی سنت ہے وہ ہمیشہ قیامت تک ایک ہی حالت میں رہیں گی، وہ کبھی بدلیں گی نہیں۔ تو تراویح پڑھنی ہے پوری کی پوری مکمل 20 رکعت، 16، 8، 10، یہ تو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والی بات ہے۔ تراویح پوری کی پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس رمضان کے مہینے کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر عام روٹین کے اندر پورا سال اگر اسے ایک وقت کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کھانا نہیں ملتا، اگر رمضان کے مہینے کے اندر اس کے دسترخوان پر بھی جائیں آپ تو 4-5 قسم کی چیزیں اس کے دسترخوان پر آپ کو ملیں گی۔ یہ رمضان کی بات ہے۔ فرمایا اللہ مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، وافر مقدار کے اندر اللہ روزی دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرمایا کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور فرمایا کہ اس کو آگ سے اللہ آزاد کر دیں گے۔ کسی کو روزہ افطار کرا، یہ نہیں پورا مہینہ، ایک روزہ افطار کی بات ہے۔ فرمایا ایک دن اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کروایا تو اللہ اسے بخش دیں گے اور اللہ اسے آگ سے آزاد کر دیں گے، آگ کی اس کی آزادی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کسی روزہ افطار کروائے گا جسے روزہ افطار کروانے میں اللہ کی رضا ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے لمبے لمبے دسترخوان اور لمبی لمبی افطاریاں اپنی شہرت کے لیے کروانی، وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کے اندر داخل نہیں ہے۔ ریاکار جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے، فرمایا اس کی جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ قیامت والے دن اس سے کہیں گے کہ جاؤ یہ ثواب اسی سے جا کر دو جس کو دنیا کے اندر دکھلانے کے لیے یہ عمل کیا۔ آج میرے پاس تمہیں اس اجر کی اس کا بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ جس کو دنیا کے اندر دکھلانے کے لیے دیا تھا جا کر اس سے آج اپنا بدلہ لے لو۔ اور پھر آگے سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک ایسا نہیں کہ وہ کسی کو افطار کروائے، غربت کا زمانہ تھا، اپنے لیے کھانا اس وقت ملنا مشکل تھا۔ تو آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، فرمایا کوئی شخص ایک کھجور کے بدلے، یعنی ایک کھجور کسے دے دے، ایک کھجور کے ساتھ کسی کو افطار کروا دے، اس کے لیے بھی یہی ثواب۔ ایک دودھ کے گھونٹ کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کروا دے، اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرواتا ہے نا، بشرطے کہ اللہ کی رضا ہے، تو فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے اور آگ سے آزادی کا ذریعہ۔ اور پھر فرمایا ہر ایک کو اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں رمضان کے مہینے، سوائے چند لوگوں نے۔ مشہور حدیث ہے، آپ کے سامنے بار بار بیان ہوتی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے پھر بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ تو معمول کے خلاف بات ہے کہ پہلے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا جیسا آج آپ نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، آنے کے بعد جبرائیل نے 3 دعائیں کی، یعنی بد دعائیں 3 کی، ان کے اوپر میں نے آمین کہا۔ فرمایا کون سی دعائیں؟ فرمایا پہلی دعا حضرت جبرائیل نے کی کہ اے اللہ کے رسول، جس شخص کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ گزرے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا جس نے اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو پایا، اکیلی ماں کو یا اکیلے باپ کو یا دونوں کو ایک ساتھ پایا، اور فرمایا اس کی خدمت انہوں نے نہ کی، اسے ناراض کر دیا یا اپنی بخشش نہ کروائی، تو پھر کیا فرمایا؟ اس کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے اور لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔
اور تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے اس کے اوپر درود نہ بھیجا، اس کے اوپر بھی کیا ہو، ہلاکت ہو اور لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود لازمی بھیجنا چاہیے، کم از کم اتنے الفاظ سے ہی بھیج دینا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ اگر نام لیا گیا تو ایک مرتبہ کہنا واجب ہے ہر شخص کو۔ آپ نے مجلس کے اندر ایک دفعہ نام سنا یا 10 دفعہ نام سنا، ایک دفعہ کہنا آپ کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مرتبہ آپ نام لیں گے آپ کو ثواب ہوگا اور مستحب ہے، لیکن ایک مرتبہ ضرور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے۔ اب 3 شخص یہاں پر آپ کے سامنے موٹے موٹے آ گئے۔ پہلا، رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش ضرور کروانی ہے، اور بخشش سونے سے نہیں ہوتی کہ افطاری کے اندر خوب کھا لیا، سارا دن سو لیا اور سحری کی، وہ بھی ٹیٹ ہو کر پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہے یا نہیں، تراویح بھی نہیں پڑھی، فرض نمازوں کا بھی پتہ نہیں، جس وقت جا کے پڑھ لی، تو ایسے شخص کی بخشش اللہ رب العزت نہیں کرے۔ یہ تو کیا ہو گیا، حقوق اللہ کی بات ہوگی کہ حقوق اللہ پورے کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز فرض ادا کریں، تراویح کی نماز ادا کریں۔ اس کے بعد حقوق العباد، حقوق العباد میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ کس کا ہے، ماں اور باپ۔ ماں باپ سے بڑھ کر کسی کا درجہ انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ فرمایا ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا۔ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، رمضان آنے سے پہلے 1-2 دن آپ کے پاس ہیں، ماں باپ کو راضی کرنا۔ ماں باپ کو راضی نہیں کیا، ٹکرے مارتے رہیں پورا رمضان، قرآن بھی پڑھتے رہیں، تراویح بھی پڑھتے رہیں، ساری چیزیں کرتے رہیں، اللہ نہیں بخشتا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کا حق دبایا ہوا ہے، حق کھایا ہوا ہے، ان لوگوں سے معافی مانگ لیں تو بہتر ہو، پھر آگے اللہ بخشیں گے۔ اگر لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، ٹکرے مارتے جائیں جتنی مارنی ہے، اگر جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ اور یہ رمضان، پھر عرض کرتا ہوں، یہ رمضان آپ کے لیے ایک عملی مشق کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنی مشق آپ اپنی زندگی کی کر سکتے ہیں کریں، اور یہی سمجھیں کہ یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اس کے بعد یہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس رمضان میں اپنی روٹین بالکل برابر کر دیں، 5 نمازوں کی روٹین برابر کریں، قرآن پڑھنے کی روٹین برابر کریں۔ عملی مشق ہے، عملی میدان ہے، اس کے اندر آپ عمل پورے کا پورا کریں۔ اللہ کی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ بخشنے پر آ جائے تو کسی کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ اللہ سارے کے ساروں کو بخش دے گا، لیکن بخشے گا کب؟ جب دل کی نیت صاف ہو، دل کو بالکل صاف کر دے رمضان کے اندر۔ جن لوگوں سے جھگڑے فساد کیے ہیں، راضی نامے کر لیں ان کے ساتھ، معافیاں مانگ لیں، یاد رکھ لیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں معافی مانگو، اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہوئی، مجھ محمد کے پاس آنا، تو اللہ کی قسم تمہاری عزت کے اندر کوئی کمی نہیں، عزت کے اندر کمی کبھی بھی نہیں آتی۔ معافی مانگ لیں جس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے، پھر اس کے بعد صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے اللہ سے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے اعمال کو درست کر لیں، سارے کے سارے معاملات کو کم از کم، اتنی بات کہتا ہوں کہ کم از کم، زیادہ نہیں ہو سکتا، حرام سے بچیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، اور حرام جتنی چیزیں بھی ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، اور بھی کسی قسم کے گناہ ہیں، ان حرام چیزوں سے بچیں اور فرائض کو صرف اور صرف ادا کریں۔ اگر نوافل آپ نہیں بھی پڑھ سکتے، فرائض کے اوپر پوری کی پوری پابندی کریں اور حرام چیزوں سے بچ جائیں۔ دیکھیں اللہ آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لاتا ہے کہ نہیں لاتا، اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، حرام کاری چھوڑ۔ اور یہ آج کے زمانے کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں گناہ ہو رہے ہیں حرام، اور ہم انہیں حرام سمجھتے ہیں۔ ایک تو گناہ ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا یہ صرف گناہ ہے، اور گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا۔ سود تو حرام ہے، ایک شخص کھاتا ہے اور سمجھتے ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں، وہ تو گناہگار ہے، لیکن سود بھی کھا رہا ہے، اسے حلال بھی سمجھ رہا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام جتنے بھی گناہ حرام ہیں انہیں حرام سمجھ کر کوئی کر رہا ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی دیں گے، لیکن حلال سمجھ کر اگر گناہوں کو کر رہا ہے تو اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔